دین حنیف کے تحت آج ہم حدیث پیش کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک جھوٹ بولنا فسق ہے اور فسق دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی کہ جس کے اندر دو اہم صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک سچ بولنے کی صفت اور دوسری جو ہے جھوٹ بولنے کی ممانعت، کیونکہ جھوٹ بولنا اور سچ بولنا یہ دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ خلاف واقع اگر کوئی چیز پیش کرتا ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں، اور واقع کے مطابق اگر پیش کرتا ہے تو اس کو سچ کہا جاتا ہے۔ اور سچ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان صدق بر، یہ بر ہے یعنی نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہاں جو محدثین فرماتے ہیں کہ لفظ بر استعمال فرمائے، بر کہ یہ نیکی ہے۔ بر کے لفظ میں ایک عجیب جو وہ خاص جو نکتہ ہے، بر، یہ دونوں کا مادہ ایک ہے۔ بر کہتے خشکی کو، با اور راہ، اور اس کے اوپر جو وہ تشدید، اور بر کہتے ہیں نیکی کو، با کے اوپر زیر ہے اور راہ پہ تشدید، بر۔ تو بر اور بر یہ چونکہ بظاہر شکل کے اعتبار سے سیم ہے اور مادہ دونوں کا با اور راہ ہے، تو اس وجہ سے ان میں ایک عجیب مواصلت ہے۔ دیکھیں، بر کہتے خشکی کو اور باہر کہتے پانی کو۔ اور باہر کے اندر انسان جب کشتی میں یا بحری جہاز میں ہے، پانی میں ہے، تو اس کو ایک خاص قسم کی طمانینت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پانی ایک ایسا عنصر ہے جو اپنی جگہ پر استقرار نہیں ہے، لہذا کشتی بھی اگر چلتی ہے تو وہ بھی ہچکولے کھاتی ہے، اسی طرح بحری جہاز چلتا ہے تو وہ بھی ہچکولے کھاتا ہے۔ جب تک آدمی بالکل لنگر انداز نہیں ہو جاتا کنارے پہ اور اتر کے خشکی پر نہیں اتر آتا، اس وقت تک اس کو جو ہے وہ چین نہیں رہتا کہ پتہ نہیں یہاں سمندر کے اندر ہے اور آ جائے کوئی بڑی مچھلی جو ہے وہ ٹکرا جائے، یا کوئی جو ہے وہ مگر مچھ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے، تو وہاں پر ایک خاص قسم کی بے چینی رہتی ہے۔ بھلے تحفظ کے سارے سامان ہوتے ہیں، ایک خاص ایک بے چینی رہتی ہے، طمانینت یہ قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے اور آدمی خشکی پر کود جاتا ہے اور خشکی پر آ جاتا ہے، تو ایک خاص قسم کی طمانینت و سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے کہ بھئی وہ جو خاص قسم کی آفت اور پریشانی تھی اس سے نکل آئے۔ وہ جو طمانینت ہے، دیکھو بر کے اوپر اس کو ملی ہے، باہر پر نہیں ملی۔ بالکل اسی طریقے سے با اور را کے مادے میں یہ خاصیت ہے کہ بر یعنی نیکی انسان جب کرتا ہے، کرنے سے پہلے انسان کو الجھن پیش آتی ہے۔ اب نماز پڑھنی ہے، صبح کا وقت ہے، منادی نے پکارا ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، رضائی کمبل چھوڑنا ہے، سردی کا موسم ہے، پھر یہ انسان مسجد میں جائے گا پھر مسجد کے اندر، تو مطلب یہ اس سے پہلے ساری الجھنیں اس کو فیل ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی نیکی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس کو جو طمانینت قلبی نصیب ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس کو بڑا سکون اطمینان، اب مسجد جب نکل رہا ہے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ نکلتا ہے کہ اس کو پتہ نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ بیر یعنی با اور راہ کے مادے میں خاصیت ہے کہ طمانینت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ جیسے بر پر قدم رکھنے سے آپ کو ایک خاص طمانینت و سکون محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کو ایسی طمانینت اور سکون ملتا ہے۔ بالکل یہ خاصیت صدق کے اندر سچائی میں ہے۔ انسان جو سچ بولنے سے پہلے تو الجھن کا شکار ہو سکتا ہے، یار میں سچ بولوں یا نہ بولوں، اگر سچ بولا تو یہ ہو جائے گا، اگر جو جھوٹ بولا تو یہ ہوگا، تو گویا کہ وہ سارے جو خطرات اور اندیشے اس سے پہلے وہ دل و دماغ میں ڈسکس کرتا ہے اور وہ ایک خاص الجھن کا شکار رہتا ہے۔ لیکن جب وقت آیا اس سے سچائی بول دی اور منہ سے سچ نکل گیا اور سچ پھیل گیا، بتا دیا، اپنے مقام پہ پہنچ گیا، اب اس کے بعد اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، طمانینت قلبی نصیب ہو جاتی ہے کہ بھئی جو سچ تھا میں نے کہہ دیا، اب میں دنیا کے سامنے بھی رسوا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی رسوائی، کیونکہ جو سچی بات تھی میں نے کہہ دی۔ اب وہ دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرتا ہے، جو اس سے پہلے دل کا بوجھ ہلکا محسوس نہیں کرے گا۔ اگر جھوٹ بول دیا ہوتا تو بے چینی اور کیفیت میں رہے گا اور اس کو طمانینت قلبی اب نصیب کبھی نہیں ہوگی۔
اللہ یہ کہ یتوب، توبہ کر لے اللہ سے، اللہ اس کو قلبی اطمینان نصیب فرما دے۔ اس لیے یہاں پر یہ حدیث میں صدق و بر کہا ہے کہ سچ بولنے سے پہلے تو خطرات اندیشے ہوتے ہیں، لیکن جب سچ بول دیا تو پھر انسان کو ایسا طمانینت قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، مرے یا جیے اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے اللہ کے سامنے میں سرخرو ہو گیا۔ اور بھی نے بشارت دے دی کہ ان البر یہدی الجنہ، بر جو ہوتا ہے وہ جنت کا راستہ دیتا ہے، گویا کہ انسان جنت میں جاتا ہے، گویا کہ یہ سچ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ اس لیے تو سب سے سچا کلمہ کیا کلمہ ہے؟ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ سب سے کلمہ سچائی کے ساتھ پڑھ لیا، صدق نیت کے ساتھ پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ داخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ چاہتے ایک حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، ساتھ محمد رسول اللہ۔ ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ تو عنوان ہے اس کلمے سچے کے، لا الہ الا اللہ تو عنوان ہے اس کلمے سچے کلمے کا، لیکن پورا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کہہ دیا تو فرمایا داخل الجنہ، و جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر سچ کو جو وہ بر کا، اور بر جو ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لہذا انسان یہی کوشش کرے سچ بولے ورنہ خاموش رہے۔ خاموشی، کیونکہ خاموش رہنا بھی جھوٹ نہیں ہوتا، خاموش رہنا بھی جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوتی، لیکن خلاف واقعہ بولنا یہ جو ہے یہ گویا کہ جھوٹ ہے۔ جیسے مثلا زید آیا، اب آپ نے نہیں بتایا کہ زید آ گیا، اگر آپ نے کہا زید آ گیا لیکن آپ نے کہا زید نہیں آیا، یہ خلاف واقعہ آپ نے بات کی ہے، اور خلاف واقعہ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، لہذا یہ کھلا جھوٹ لکھا جائے گا۔ لیکن آپ اس پہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں ہے، آیا یا نہیں آیا پر آپ کوئی گفتگو نہیں کر رہے، خاموش ہے، لہذا آپ بچے میں ہیں، سچ بھی نہیں بول رہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہا، آپ بیچ کی منزل میں ہیں۔ یہ بھی گویا کہ جو وہ خطرے کے موقع پر یہ بھی عافیت کا ایک راستہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اس حدیث میں آتا من سکت نجا، جس سے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی، تو یہ صورت۔ لیکن خلاف واقع اگر بولا تو فرمایا ان الکذب فجور، کذب جو وہ فجور ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اللہ سے دوری اور خدا کی لعنت کا سبب ہے۔ وہ ان الفجور یہدی الی النار، اور فجور جو ہوتا ہے، معصیت اور گناہ جو ہے، فسق جو ہے، وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت جنت کا راستہ آسان ہو سکتا ہے، اس کے لیے جہنم ہی کا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ بظاہر دنیا کے اندر انسان وقتی طور پہ کوئی بینیفٹ جھوٹ بول کے حاصل کر لے تو کر لے، لیکن فرمایا کہ الی النار، اینڈ اس کا جو ہے جہنم ہی ہے۔ اور دنیا میں بھی جھوٹ بول کے میں بتایا جو بے چینی کی آگ جو اس کے قلب و روح کو لگتی ہے، اس کا بھی کوئی مداوع نہیں ہے۔ انسان جھوٹ بول کے جو ہے وہ ساری زندگی اپنے ضمیر کی آواز کے جو ہے وہ کہتا ہے کچک کے کھاتا ہے، سوتے میں، جاگتے میں، چلتے میں، پھرتے میں، اس کو چین نہیں آتا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی آگ کے اندر اس کو مبتلا رکھتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے وہ فزیکلی آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ان الفجور یہدی الی النار کہ فجور جو ہے وہ جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، کہا اس شرط پر میں اسلام قبول کروں گا کہ میں جو ہے وہ معاشرہ شراب کا معاشرہ تھا، تو لہذا وہ شراب کا رسیہ، آپ کو پتہ ہے شراب چھوڑنا کون تھا اتنا آسان؟ آج پہ کل دنیا میں بہت سی چیزوں کا ایڈکشن انسان کو ہو جاتا ہے، وہ ایڈکٹ آدمی چھوڑ ہی نہیں پاتا، اور شراب تو پھر ایسا کہ چھوٹتی نہیں، کافر منہ کو لگی ہوئی۔ اب وہ شراب کا رسیہ آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام تو قبول کر لوں گا، لیکن شرط یہ کہ شراب نہیں چھوڑوں گا، یہ بات کہی۔ اب جب یہ سنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مجلس میں تھے، ان کو اس کی بات بڑی گستاخی و بے ادبی لگی۔ تیز نگاہوں سے سب نے دیکھا، بالکل غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہونے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اشارہ کیا، خاموش، تحمل رکھو، میں بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اسلام قبول کرو، پھر ہماری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ ہماری شرط یہ کہ تم جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کا یہ دل میں سوچے تو بڑا آسان ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں اس شرط پہ معاہدے پر جو ہے وہ میں اسلام قبول کروں گا۔ لہذا آپ نے اس کا اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد شخص چلا گیا، ہدایت دے دی گئی، چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد واپس آیا،
اب جب دین اسلام اس کے قلب کے اندر جگہ پکڑ گیا تو اللہ کی پہچان بھی اس کو نصیب ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی جان گیا. ظاہر ہے کہ بالکل حوال کیفیت بدل گئی. اب جب واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں کیا حال رہا تیرا؟ کہا کہ حضرت میں نے شراب نہیں پی، 5 دن ہو گئے شراب نہیں پی. کہا کہ لیکن تو یہ معاہدہ کر کے گیا تھا کہ شراب نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ معاہدہ تو کیا تھا لیکن دوسرا بھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں شراب پیوں اور جب پینے لگتا تھا تو خیال آتا تھا آپ کی مجلس میں جب جاؤں گا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے شراب پی یا نہیں پی، تو میں یہ کہوں گا کہ پی، تو ظاہر سچ بولوں گا تو مجھے یہ بہت بڑی گستاخی بے ادبی لگی. آپ کی محفل کے اندر میں ایک حرام چیز کا تذکرہ یہ کروں کہ میں نہیں پی تو جھوٹ ہوگا اور جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر چکا ہوں. لہٰذا جو ہے میرے قلب میں یہی آیا کہ میں شراب پیتا ہی نہیں ہوں تاکہ رسول اللہ کے دربار میں جا کر مجھے یہ بے ادبی و گستاخی نہ کرنی پڑے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے شراب پی ہے. دیکھو تو جھوٹ نے کیا کیا، اتنی بڑی برائی چھڑا دی. آتا ہے ایک شخص نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ سارے گناہ مجھ سے چھوٹ جائیں. آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ایک بات، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو کیا مطلب یہ کہ جھوٹ جو ہے نا یہ اصل ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو جھوٹ بولنا جو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ نبی نے فرما دیا کہ سارے گناہ سٹیپ بائی سٹیپ خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے. اس لیے جو ہے فرمایا دین الکذب فجور، کذب جو ہے فسق اور فجور ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے کی کرج ہمارے اندر پیدا کرے اور جھوٹ سے بچنے کی جو ول پاور اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین.